بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 30 جون 2020 بروز منگل ہمارا آج کا مطالعہ پاکستان کا لیکچر نمبر 23 ہے، لیکچر نمبر 23. آج کا ہمارا ٹاپک ہے سبق نمبر 7 کا سوال نمبر 10، پاکستان کے سارک ممالک کے ساتھ تعلقات کا جائزہ. سارک یہ مخفف ہے ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کارپوریشن. یہ جنوبی ایشیا کے ممالک کی ایک تنظیم ہے جس کا قیام سن 1985 میں 1985 میں عمل میں آیا. اس تنظیم کے قیام کا مشورہ بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم جناب ضیاء الرحمان صاحب نے 1980 میں پیش کیا تھا، لیکن عملی طور پر اس کا قیام 1985 میں ہوا. اس تنظیم کا بنیادی مقصد تنظیم کے رکن ممالک کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ دینا ہے. اس کے لیے براعظم ایشیا کے 8 ممالک اس تنظیم میں شامل ہیں. ان کے نام ہیں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، مالدیپ، بھوٹان اور افغانستان. یہ 8 ممالک ہیں جو سارک ممالک کی تنظیم کا رکن ہیں، ساؤتھ ایشین ممالک ہیں. انہوں نے مل کر یہ تنظیم بنائی اور ان کا مقصد آپس میں باہمی تعاون کو فروغ دینا ہے. اب ہم ان کے تعلقات کا، پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات کا جائزہ لیں گے. سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ان 8 ممالک میں سے 2 ممالک، ایک بھارت اور ایک افغانستان، ان دونوں کا تفصیلی پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کا تفصیلی جائزہ ہم نے سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 5 کے ذیل میں لیا ہے. باقی جو ممالک ہیں بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، مالدیپ اور بھوٹان، ان کا مختصر حال یہاں ذکر کیا جائے گا. تو ہم چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف کہ پاکستان کا سارک ممالک کے ساتھ تعلقات. ان میں سب سے پہلے بنگلہ دیش ہے. بنگلہ دیش کا ابتداً مختصر تعارف ہم یاد کریں گے. اس میں سب سے پہلے بنگلہ دیش کا قیام ہے کہ بنگلہ دیش 16 دسمبر 1971 میں پاکستان کی جو جنگ ہوئی تھی بھارت کے ساتھ 1971 میں، اس جنگ کے نتیجے میں یہ وجود میں آیا تھا. پاکستان نے بنگلہ دیش کو 1974 میں تسلیم کیا تھا اور یہ الگ ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا. بنگلہ دیش کی قومی زبان بنگالی ہے اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کا زیادہ تر پیشہ ماہی گیری ہے. اس کے دارالحکومت کا نام ڈھاکہ ہے. عام طور پر پاکستان کے اس کے ساتھ بہت زیادہ گہرے تعلقات ہیں.
ابتداً بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا اور مشرقی پاکستان کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ تو یہ تو اس کا مختصر تعارف تھا۔ اب ہم اس کا پاکستان کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو 1976 میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جہاز رانی، بینکنگ اور ٹیلی مواصلات کے شعبوں میں مختلف معاہدات ہو چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر 1993 میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹریکٹروں کے متعلق معاہدہ ہوا، جس میں پاکستان نے 300 ٹریکٹر بنگلہ دیش کو مہیا کرنے کا معاہدہ کیا۔ اسی طرح 1993 میں بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں سارک ممالک کا 7واں سربراہی اجلاس ہوا اور اس میں سارک ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ دینے کے لیے بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے، اور 2005 میں سارک کی 13ویں سربراہی کانفرنس بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں ہوئی۔ اس میں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو اگلے سال کے لیے سارک کا چیئرمین منتخب کیا گیا۔ پاکستان نے خالدہ ضیاء کو سارک ممالک کا چیئرمین منتخب کرنے کی بھرپور حمایت کی، اور اسی اجلاس کے اندر علاقائی مسائل کو مستقل طور پر حل کرنے کے لیے جو مسائل درپیش تھے، مثلا مسئلہ کشمیر وغیرہ، اس کے حل کو ناگزیر قرار دیا گیا۔ پاکستان نے رائے دی کہ ان مسائل کو حل کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات ہیں۔ پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات کا باہم جائزہ، اس سے پہلے ہم سری لنکا کا مختصر تعارف بیان کریں گے۔ اس میں سری لنکا ایک جزیرہ نما ملک ہے جو چاروں طرف سے سمندر میں گھرا ہوا۔ اس کے دارالحکومت کا نام کولمبو ہے۔ یہاں کا اہم ذریعہ آمدن ماہی گیری ہے، اور سری لنکا میں چائے، ناریل اور ربڑ کے کثیر ذخائر موجود ہے، اور یہ عام ہے، چائے زیادہ تر وہاں پیدا کی جاتی ہے، اس لیے یہ ملک ان اشیاء کو برآمد کر کے کافی زر مبادلہ کماتا ہے۔ سری لنکا میں سنہالی اور تامل نسلیں آباد ہیں، دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یہاں تامل اور سنہالی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ سری لنکا کے مذاہب میں زیادہ تر بدھ مت، ہندو مت، اسلام اور عیسائیت بڑے مذاہب کے نام سے کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ اسی طرح سری لنکا کا مختصر تعارف بیان کرنے کے بعد اب ہم اس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لیں گے۔ پاکستان سری لنکا سے بڑے پیمانے پر چائے، ناریل کا تیل اور ربڑ برآمد کرتا ہے۔ پاکستان کے سری لنکا کے ساتھ کچھ معاہدات ہیں تجارتی حوالے سے، جن میں پاکستان ان کو سری لنکا کو مختلف چیزیں جو ہے وہ فراہم کرتا ہے، اور ان سے یہ چیزیں ناریل، ربڑ اور چائے وغیرہ جو ہے یہ برآمد کرتا ہے۔ اسی طرح سارک ممالک کے 6واں سربراہی اجلاس جو ہے یہ سری لنکا میں ہوا، تو پاکستان نے اس میں شرکت کی، اور اس اجلاس میں ایشیا میں تخریب کاری اور تشدد کے بڑھتے ہوئے رجحان پر قابو پانے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ اس کے بعد ہے پاکستان اور نیپال کے درمیان تعلقات۔ نیپال کا مختصر تعارف سب سے پہلے ہم بیان کریں گے کہ نیپال پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے، اور اس ملک کی آمدنی کا بڑا ذریعہ سیاحت ہے۔ اس کے دارالحکومت کا نام کھٹمنڈو ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی پہاڑی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ یہ نیپال ہی میں واقع ہے۔ اس ملک کے بڑے مذاہب میں بدھ مت اور ہندو مت ہیں۔ اس کے علاوہ
پاکستان کا اس کے ساتھ تجارتی حوالے سے اور ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے بہت سے معاہدات ہیں۔ 1987 میں سارک کا تیسرا سربراہی اجلاس نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں منعقد ہوا تھا، اور اس اجلاس میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ بھارت کے علاوہ باقی 6 ممالک کے درمیان کامل ہم فکری اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح 2002 میں سارک کی 11ویں سربراہی کانفرنس بھی نیپال میں منعقد ہوئی، اور اس اجلاس میں پاکستان اور دوسرے ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون، غربت کے خاتمے، صحت اور ماحولیات میں تعاون، اطلاعات اور سماجی ترقی اور دہشت گردی کے خاتمے کے بہت سی قراردادیں منظور کی گئیں، اور آپس میں جو ہے تعلقات کو بڑھانے پر زور دیا گیا۔ چوتھے نمبر پر پاکستان اور مالدیپ کے درمیان تعلقات کو۔ مالدیپ یہ بحیرہ ہند میں واقع تقریباً 2000 جزائر پر مشتمل ایک ملک ہے۔ یہاں کے عوام کا اہم پیشہ ماہی گیری ہے۔ اس کے دارالحکومت کا نام مالے ہے، اور یہاں کے لوگ زیادہ تر گھونگیاں اور سپیاں اکٹھی کر کے دوسرے ممالک کو بھیجتے ہیں اور اس سے زر مبادلہ کماتے ہیں۔ پاکستان کے مالدیپ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ 1990 میں سارک کی 5ویں سربراہی کانفرنس جو ہے وہ مالدیپ کے دارالحکومت مالے میں منعقد ہوئی۔ پاکستان نے اس میں کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے اس میں شرکت کی، اور اس میں بہت سے جو امور طے کیے گئے، ان میں کویت سے عراق کی فوج کی واپسی اور سمگلنگ کی روک تھام کو خاص اہمیت حامل ہے۔ ان امور پر زور دیا گیا اور آپس میں معاہدات طے کیے گئے۔ اس کے بعد پاکستان اور بھوٹان کے درمیان تعلقات۔ بھوٹان ایک پہاڑی ملک ہے، اور اس کے دارالحکومت کا نام تھمفو ہے۔ یہ دریائے تھمفو کے کنارے پر آباد ہے۔ یہاں کے عوام کا تعلق منگول قبائل سے ہے۔ بھوٹان میں جنگلات زیادہ ہیں، اس لیے لوگوں کا زیادہ تر پیشہ لکڑیاں کاٹنا ہے۔ یہ لوگ لکڑیاں کاٹ کر اور بھیڑ بکریاں پال کر اپنا گزارا کرتے ہیں۔ یہاں کی سرکاری زبان زونگا ہے، اور عوام کا زیادہ تر تعلق جو ہے یہ بدھ مت مذہب سے ہے۔ مسلمان بھی یہاں پر موجود ہے، لیکن بہت قلیل تعداد میں ہیں۔ پاکستان کے بھوٹان کے ساتھ بھی بہت اچھے اور قریبی تعلقات استوار ہیں۔ 1985 میں سارک ممالک کی تنظیم کا جو حتمی فیصلہ کیا گیا تھا، جو حتمی خاکہ تیار کیا گیا تھا، وہ بھوٹان میں ہی تیار کیا گیا تھا، بھوٹان کے شہر تھمفو میں، بھوٹان کے دارالحکومت تھمفو میں تیار کیا گیا تھا، اور اس کے اندر یہ تہیہ کیا گیا تھا کہ ممالک جو ہے وہ آپس میں اپنے تعلقات کو بڑھائیں گے۔ تو یہ مختصر تعارف تھا پاکستان کے سارک ممالک کے درمیان تعلقات کا۔ اب ہم اس سوال کو سالو کس طرح کرتے ہیں اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ اس میں جو مین چیز ہے وہ سارک ممالک کے ساتھ تعلقات کے متعلق پوچھا گیا۔ یہ آپ کو وائٹ بورڈ پر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے سارک ممالک کے ساتھ تعلقات، سوال بھی ایسے ہے بیان کریں۔ تو اب سارک ممالک کل 8 ہیں، ان میں سے 5 ممالک کے تعلقات کو یہاں بیان کیا گیا ہے، اور باقی جو 2 ممالک ہیں، تیسرا پاکستان خود ہے، تو 2 ممالک بھارت اور افغانستان، اس کے تعلقات کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا، وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 5 کے جواب کے ذیل میں، تو ان کو بھی ہم اس سوال کے جواب میں ایڈ کریں گے۔ جس طریقے سے مختصر 2 لائنوں کا تعلقات اور تعارف یہاں پر ہم نے ان ممالک کا بیان کیا ہے، پاکستان، بنگلہ دیش کا، سری لنکا کا، نیپال کا اور مالدیپ کا، بھوٹان کا،
ان سب کا تعلقات ہم نے بیان کیے. اسی طریقے سے ہم نے چند لائنوں میں افغانستان کا اور بھارت کا تعلقات کو بھی اس میں شامل کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سارک ممالک کے ساتھ تعلقات کا اہم جز ہے کہ سارک کا ہم تعارف پہلے ذکر کریں. تو ابتداءً مختصراً ہم نے سارک کا تعارف ذکر کیا ہے. تو سارک تنظیم کا تعارف کی ہیڈنگ دیں گے، پھر اس کے بعد سارک تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ تعلقات بیان کریں گے. پھر اس میں ہر ملک کے پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں سب سے پہلے بنگلہ دیش کا تعارف، اس کے بعد بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات. تو یہی دو ہیڈنگیں بیچ میں دے کر ہم مکمل تعارف بیان کریں گے سب کے ساتھ. ایک بات اور جو اہم ہے وہ یہ کہ بعض اوقات سوال آ جاتا ہے پاکستان سارک ممالک کے نام لکھیں اور کسی ایک کے ساتھ پاکستان کے تفصیلی تعلقات بیان کریں. تو اس صورت میں ہم سوال میں کے جواب میں جو لانگ کوسچن ہم نے کرنا ہے، یہی دو ہیڈنگیں دینے کے بعد ہم نے جو تعلقات ذکر کرنے ہیں وہ یا تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو ذکر کر دینا ہے یا پھر پاکستان اور بھارت کے تعلقات، چونکہ وہ ہم نے تفصیلی لانگ کوسچن بھی یاد کیا ہوا ہے اور اس سوال کے جواب میں بھی وہ آ سکتا ہے. تو جب یہ کہیں گے کہ کسی ایک کا تعارف ذکر کریں اور یا کسی ایک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ذکر کریں تو ہم ان دو میں سے کسی ایک کا کریں گے جو تفصیل سے ہمیں یاد ہے پہلے. تو یہ سمجھ آ گئی. تو آج کی ڈائری بھی ہماری یہی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ سارک ممالک کے ساتھ تعلقات کو یاد کرنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے، اس کو نوٹ بک پر لکھ کر یا کاغذ پر لکھنے پر. یہ ہماری آج کی ڈائری ہے.